मसीह यसु के अजीम जलाली और बुज़ुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदा के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे अब्रानियों का ख़त, उसका 7वां बाब और पहली 2 आयत। इस तरह से मरकूम है, और ये मुल्के सिद्क सालम के बादशाह का खुदा ताला का काहिन हमेशा का काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो उसी ने उसका इस्तकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। इसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की दायकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के माने के मुवाफिक रास्तबाजी का बादशाह है, और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह है। आज हम इस कलाम के तल्लक से चंद बातों पर गौर करेंगे। जिस तरह से मसीही मुफक्रीन का कहना ये है कि ये मुल्के सदक सालम का बादशाह, जिसको खुदा ताला का काहिन और हमेशा का काहिन कहा गया है, ये नू का बेटा सिम है। लेकिन हम किस तरह से इसको साबित कर सकते हैं कि मुफक्रीन का जो कहना है वो हकीकत है? तो जब हम गौर करते हैं सिम की उम्र से और अपने बाप इब्राहिम ईमानदारों के बाप की उम्र को जब हम देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि आया ये एक ही दौर के लोग थे। हम देखते हैं कि इब्राहिम सिम के बहुत बाद पैदा होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि तूफान नूह से पहले का नसबनामों पर जब गौर करते हैं तो कोई 100 साल के बाद, कोई 150 साल के बाद पैदा होता है, आगे नस्ल बढ़ती है। लेकिन जब सिम की आगे नस्बनामे की बात होती है तो 30, 35 और 32 साल का जो है वो जिक्र होता है कि जब वो 30 साल का हुआ, 32 साल का हुआ तो उसकी आगे नस्ल हुई। इस तरह से जब हम गौर करते हैं तो पैदाइश की किताब 11 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत पर जब हम गौर करते हैं तो हमें ये हक़ाइक़ जो है वो नज़र आते हैं। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, ये सिम का नसबनामा है। सिम 100 बरस का था जब उससे तूफ़ान के 2 बरस बाद अरफकदस पैदा हुआ, और अरफकदस के पैदाइश के बाद सिम 500 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। इस तरह से हम देखते हैं कि तूफान नूह के बाद नूह का बेटा सिम जो है, तूफान नूह के 2 बरस के बाद इसकी आगे नस्ल चलती है और अरफकदस जो है वो इसका बेटा पैदा होता है, जिससे आगे हमारे बाप ईमानदारों के बाप इब्राहिम का नसबनामा है। और अरसवद के पैदा होने के 290 बरस के बाद हमारा बाप इब्राहिम ईमानदारों का बाप पैदा होता है। और इस तरह से जब हम गौर करते हैं तो सिम की उम्र तूफान नूह के बाद 500 बरस है। 290 बरस के बाद इब्राहिम पैदा होता है, और हम जब देखते हैं अगर 100 साल तूफान नूह का पहले का जो है वो हम नहीं काउंट करते, सिर्फ 500 साल की बात करते हैं जो तूफान नूह के बाद सिम की उम्र है, तो अब सिम जो है वो 290 साल अपनी उम्र 500 में से गुजार चुके हैं और इब्राहिम की पैदाइश होती है। और फिर हम गौर करते हैं कि इब्राहिम कुल कितना अरसा इस रोए ज़मीन पर जीते रहे।
تو پیدائش کی کتاب 25ویں باب اور اس کی 7ویں آیت اس بات کو واضح طور پر بیان کرتی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اور ابراہیم کی کل عمر جب تک وہ جیتا رہا 175 برس ہوئی۔ اس طرح سے جب ہم ابراہیم کی عمر کے 175 برس بھی اس میں کاؤنٹ کر لیتے ہیں، ابراہیم کی پیدائش سے پہلے سم کی زندگی اور 175 برس جو ابراہیم نے اس روئے زمین پر گزارے ہیں، تو ان سب کو ملا کر جب ہم دیکھتے ہیں نوح کے طوفان کے بعد سم کی عمر کو، تو سم کی عمر اس وقت 465 سال ہو چکی ہے، اور ابھی بھی ابراہیم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی سم جو ہے وہ ہمیں اس روئے زمین پر اس کی عمر کے تعلق سے تو جیتا نظر آتا ہے، لیکن آگے صرف ملک صدق سالم کے طور پر بقول مفکرین وہ ہمیں کہیں پر نظر نہیں آتے، لیکن جب ہم اس کی عمر کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ ابراہیم کے بعد بھی ہمیں اس روئے زمین پر نظر آتے ہیں جب ہم عمر کی طور سے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات جو مفکرین کی ہے یہ بہت حد تک ثابت ہوتی ہے، اور ایک ذکر جو ہے وہ مسنا کی کتاب بھی ابراہیم کے تعلق سے کرتی ہے، جس کا کو ثابت کرنے کے لیے کہ سم ہی ملک صادق سالم کا بادشاہ ہے، وہ بھی صادر آتی ہے، کیونکہ جب لکھا ہے کہ ملک صدق سالم کا بادشاہ اس کے استقبال کو نکلتا ہے اور اس کے لیے برکت چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم کو یہ بادشاہ پہلے سے بہت زبردست طریقے سے جانتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ شخصیت ہے، اس لیے وہ اس کے استقبال کو جاتا ہے، اور جب وہ اس کے استقبال کو جاتا ہے اور اس کی برکت اس کو چاہتا ہے، تو وہ مسنا کی کتاب جو بیان کرتی ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، جس سے نمرود کو بڑی ہلچل ہوتی ہے کہ میری بادشاہی کا شاید یہ شخصیت اختتام کر دے گی، اور اس کے قتل کے در پر ہوتا ہے، اور اس وقت تارا جو ہے وہ اس کو نوح اور سم کے ڈیرے پر جو ہے وہ چھوڑ آتا ہے، چھپا دیتا ہے نمرود سے، اور اس طرح سے ابراہیم بچ جاتا ہے۔ اور ابراہیم خدا کی تربیت، خدا نے جو اس کے آباء و اجداد کے ساتھ، ان کے بزرگوں کے ساتھ جس طرح سے کلام کیا اور ان کو اپنا جلوہ دکھایا، اپنے آپ کو ظاہر کیا، وہ ساری باتیں اس کے ذہن نشین ہے اور وہ جانتا ہے۔ اس لیے ملک صدق سالم کا اس سے پہلے سے بھی تعلق جو ہے وہ ہمیں مسنا کی کتاب کے حوالے سے نظر آتا ہے، جس کو ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے کسی اور طور پر، کہ کس طور پر جو ہے وہ یہ مسنا کی کتاب بتاتی ہے کہ اس کو نوح اور سم کے ڈیرے پر پہنچایا گیا، لیکن مفکرین کی بات کو بائبل کی روح سے ہم دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ کا قائم، اور نسب نامے کے تعلق سے لکھا ہے کہ نہ کوئی اس کا ماں اور باپ اور نہ کوئی اس کا نسب نامہ، لیکن ہمیشہ کا قائم۔ اور سم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ شروع میں بھی خدا کے ساتھ، اور سب سے بزرگ اس دور تک، ابراہیم کے دور تک سب سے بزرگ ہستی جو ہمیں نظر آتی ہے تو وہ ہمیں سم ہی نظر آتا ہے۔ وہ بادشاہ بھی ہو سکتا ہے اور ہے، اور وہ کہانت کا کام بھی وہ کرتا نظر آتا ہے، اور وہ ہے بھی، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ کسی اور کے پاس اب تک ہمیں نظر نہیں آتا، جب تک یہ ابراہیم کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔
خداوند کی برکت ہو اور خدا آپ کو بابرکت ٹھہرائے، یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بزرگ نام میں آمین۔